الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سورہ بقرہ کی اس عظیم الشان آیت کریمہ آیت الکرسی کا معنی و مطلب بیان ہو رہا تھا، اور وہ اس تعلق سے کہ اس کتاب اللہ کی اعظم بڑی سب سے عظمت والی آیت میں اللہ تعالی کے اسماء اور اس کی صفتوں کا بیان ہے۔ آیت کا آخری ٹکڑا ہم ترجمہ و مطلب کے ساتھ بیان کر رہے تھے، وہ هو العلی العظیم، وہ یعنی اللہ تعالی عظیم ہے، العلی بلند و بالا، اونچا، اور العظیم عظمت والا کی جس کے لیے عظمت کی ساری قسمیں جو اس کے شایع نشان ہیں سب ثابت ہیں، اسی کو عظیم کہتے ہیں۔ علی کی تشریح میں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ تعالی کے لیے مطلق علو ہے، اور علو کی تینوں قسمیں اس کے لیے ثابت ہیں مدلل طور پر، اور ان میں سے پہلی قسم علو ذات ہے، اور جس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالی اپنی تمامی مخلوقات ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی، بلند، مستقر، عالی، سائد ہے، اور یہی علو کی قسم ہے کہ جس کا تمامیت تقریباً اہل بدعات اور صفات کے باب میں معطلین و منکرین و نفات اور مؤولین تمام کے تمام اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان کو اللہ جل وعلا کی صفت علو اور علو کی قسم علو ذاتی سے اچھو لگتا ہے۔ وہ کتاب و سنت کی تعبیریں اور اس کا صحیح معنی اہل سنت والجماعت اور اس کے علماء کرام، اس کے باب سیرت، عالی مقام، عالی قدر اہل علم کی مستند تعبیریں چھوڑ کر کے خواہ مخواہ کے لیے کبھی یہ کہتے ہیں کہ علو ذات سے تحیز، تجسیم، یا یہ لازم آئے گا معاذ اللہ۔ فلا یؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة وبما جاء في نصوص الكتاب الكثيرة التي تدل على أن الله تعالى عال فوق جميع خلقه مستو على عرشه، بلکہ وہ اس کے برعکس یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، جبکہ یہ بات کتنی عیب و نقص والی ہے کہ اللہ جل وعلا کو ہر جگہ کہا جائے کہ اپنی ذات کے اعتبار سے وہ ہر جگہ ہے،
تعالی اللہ عما یقول ہؤلاء الظالمون علوا کبیرا، کہ اسی دنیا میں، اسی کائنات ارضی میں کتنی جگہیں ہیں، کتنے قسم کی جگہیں ہیں، پاک بھی جگہیں ہیں اور اس کے علاوہ پلید نجس ناپاک مقامات بھی ہیں، جس کو ہم یہاں تفصیل سے ذکر نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہمارا یہ شیوہ ہے۔ لیکن معاذ اللہ مطلق طور پر یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ، بات یہاں تشریح و تفہیم کی ہے۔ یہ اگر کہا جائے کہ کیا اللہ جل وعلا فی محل القاذورات بھی ہوتا ہے، گندی جگہوں پر گندگیوں کے ڈھیروں یا الی آخری، یہ کسی عجیب و غریب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیس کے منافی ہے یہ قول کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ابداً کبھی۔ ہاں البتہ اہل بدعات جس علو کے قائل ہیں وہ ہے علو قدر اور علو قہر، لیکن علو ذات کے وہ منکر ہیں، جبکہ میں نے کہا کہ 20 دلائل ہیں کتاب اللہ کے اندر، اس کے علاوہ سنت رسول اللہ کے اندر، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی تمام مخلوقات سے اعلیٰ و بالا بلند۔ تو اس کا نام عظیم ہے اور اس کے لیے صفت عظمت ثابت ہے۔ اس آیت کریمہ کی عظمت پر روشنی ڈالی ہی گئی۔ یہ بات میں بطور اعادہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس آیت میں اللہ تعالی کے اسماء و صفات علیہ کاملہ کا بیان ہے، اور وہ بھی صفات کے قاعدے کی روشنی میں اسی آیت میں مثبت صفات ہیں، اس بات مفصل جس میں ہے۔ اسی آیت کریمہ میں اللہ تعالی کی منفی صفات کا مجمل بیان ہے، اور یوں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جیسا کہ پہلے ہی فرمایا ہے کہ قد جمع اللہ تعالی فیما وصف به نفسه والسمى بین النفی والاثبات کا نمونہ خود یہ آیت کریمہ ہے۔ اس آیت میں صفات کاملہ کی بہت ساری قسمیں اللہ تعالی کے لیے ثابت ہے۔ مثلا اللہ تعالی کے لیے الوہیت حق کا اثبات ہے، لا الہ الا هو الحی القیوم کی ابتدا میں اس کا ذکر ہے۔ اسی آیت کریمہ میں اللہ تعالی کے اسماء حسنہ میں سے 5 اللہ، الحی، القیوم، العلی، العظیم کا ذکر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کئی ایک کا ذکر ہے۔ میں یہاں آپ کو اشارتاً بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ شیخ محمد صالح عثیمین رحمہ اللہ نے اپنی شرح العقیدہ الواسطیہ میں 20 سے زائد 25 صفات کا اثبات ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے اس آیت کریمہ میں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم جیسی منفی سلبی صفت کا ذکر ہے کہ جس سے اللہ جل وعلا کے لیے اس کے ضد کا کمال ثابت کرنا مقصود ہے۔ اور لا یعودہ حفظہما اس کی دوسری مثال ہے کہ جس سے اللہ جل وعلا کی قدرت، قوت، قہر، جبروت کا کمال ثابت کرنا مقصود ہے۔ اسی آیت کریمہ میں اللہ تعالی کے قول کی روشنی میں صفات کی اثبات کا تذکرہ ہے، اور یہ کہ شفاعت
اس کے نزدیک کوئی بھی کرنے کا ارادہ نہیں رکھ سکتا ہے جب تک کہ اس کی اجازت نہ ہو، اور اس کے لیے شفاعت ہو سکتی ہے جس سے مولا کریم راضی ہو جائے، وغیرہ وغیرہ جیسے مسائل کا ذکر ہے، باتیں بیان کی جا چکی ہیں. میں بار بار اس کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں کہ سننے والوں میں اکتاہٹ بھی پیدا ہو. تاہم اس قدر اعادے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ انہی تمام بنیاد پر حدیث صحیح کی روشنی میں، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ابی ابن کعب سے ہے کہ بجا طور پر یہ آیت کتاب اللہ کی سب سے عظیم الشان آیت ہے. اور اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، جیسا کہ واسطیہ کے نسخوں میں موجود ہے، کہ یہ بات ہے کہ جو ایک شب میں اس کو پڑھ لے اللہ کی طرف سے اس کے لیے حافظ ہوگا اور صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں جائے گا. نکتفی بهذا القدر في هذا الدرس اليوم. انشاءاللہ اس کے بعد کتاب کی متن وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم جیسی آیت کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کی صفات کا ذکر ہے، اس کی شرح و توضیح کل کے درس میں پیش کی جائے گی. اور ترجمہ ہے اس متن کا کہ وہ یعنی اللہ الاول ہے، الآخر ہے، وہی الظاہر اور الباطن ہے، اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھنے والا ہے. وصلی اللہ علی نبینا